إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون بردادن اسلام اور عزیز نوجوان، ہر قسم کی کبریائی و بزرگی، تعریف و توصیف، حمد و ثنا، جاہ و جلال اور تعظیم و تقدیس اس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سبوں کو پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنا، یہ ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے دین اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہم پر ویسے ہی واجب و ضروری ہے جس طرح اللہ رب العالمین کی اطاعت ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کو
اپنی اطاعت قرار دیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کیا، اللہ کی بات مانی۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور کہا اگر تم نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے تم نے روگردانی کیا، تم نے اعراض کیا، تو یاد رکھو اللہ کے بندے، اللہ نے کہا فإن اللہ لا يحب الكافرین، اللہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس شخص پر کافر کا حکم لگایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ نے اسے کافر کہا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے اعراض نہ کیا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے منہ نہ موڑا کرو۔ اور کہا اس حال میں کہ تم لوگ سنتے اور جانتے ہو، تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری، تم جانتے ہو۔ تو ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا تذکرہ کیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے بندے دین اسلام یہ نام ہی ہے اتباع رسول کا۔ دین کسی خاص عمل کا نام اللہ کے بندے نہیں ہے، کسی خاص شوق کا نام نہیں ہے۔ انسان اپنی عادت پوری کرے اس کا نام اللہ کے بندے دین نہیں ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، من چاہی من مانی زندگی گزارنا اللہ کے بندے اس کا نام دین اسلام نہیں ہے۔ دین اسلام بلکہ نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ویسا کیا جائے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا اسے اس وقت پر انجام دیا جائے، اور جس چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اسے اختیار کیا جائے، اس کا نام اللہ کے بندے دین۔ اور تاریخ شاہد ہے صحابہ کرام نے اطاعت رسول کے مسئلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام اس مسجد کے اندر نماز بھی ادا نہ کرتے جس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کی جاتی، جس مسجد میں سنت کے مطابق عمل نہ کیا جاتا ہو، صحابہ کرام اس مسجد کے اندر اللہ کے بندے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ جاتا ہو صحابہ کرام اس مسجد کے اندر اللہ کے بندے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ جیسا کہ امام مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مسجد میں داخل ہوا، اذان ہو چکی تھی، ہم لوگوں نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، اتنے میں ہی مؤذن نے اذان اور اقامت کے درمیان قد قامت الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ دیا، تاکہ لوگ جلدی صف بندی کر لیں، جلدی صف میں لگ جائیں، کھڑ جائیں، اس کے بعد تکبیر کہی جائے گی، جبکہ یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور آپ نے کہا اے امام مجاہد تم مجھے اس بدعتی کے پاس سے لے چلو، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں ہے، اور اس طریقے سے ہم لوگوں نے اس مسجد کے اندر نماز ادا نہیں کی۔ تو صحابہ کرام کا عمل ہے کہ جس مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل نہ کیا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی جاتی،
اس مسجد میں صحابہ کرام نماز نہیں ادا کرتے تھے، اور ایسے لوگوں سے صحابہ کرام نفرت کیا کرتے تھے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، دین میں نئی چیز کا ایجاد کرتے ہیں، بدعت کو جنم دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے صحابہ کرام اللہ کے بندے نفرت کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ امام نووی لکھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی مؤذن نے عشاء کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کہہ دیا تو علی رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا اخرجوا المبتدع من المسجد، اللہ کے بندے تم لوگ اس بدعتی کو مسجد سے باہر نکالو، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا ہے جس کا ثبوت شریعت سے نہیں ملتی، اور کہا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کیا ہے، اس کو مسجد سے باہر نکالو۔ تو صحابہ کرام ایسے لوگوں سے نفرت کرتے تھے جو اپنی زندگی منمانی گزارتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اپنے عمل کو سنت کے مطابق نہ کرتے، جو اپنے عمل کو سنت سے موازنہ نہیں کرتے، اپنے عمل کا جائزہ نہیں لیتے، جیسا جی چاہا زندگی گزار لی، جیسا جی چاہا عمل کر لیا، جو من کیا جیسا کیا ویسا انسان اگر اس شریعت کا حصہ سمجھ کر عمل کرتا ہے۔ اللہ کے بندے ایسے لوگوں سے صحابہ کرام نفرت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایسی دعوت میں بھی صحابہ کرام شریک نہ ہوتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوتی، یا ایسی دعوت جس کا ثبوت شریعت کے اندر موجود نہ ہوتا۔ جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہیں کسی آدمی نے بچے کی ختنے کی دعوت دیا تو انہوں نے قبول دعوت سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس دعوت کا صاف انکار کرتا ہوں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے اپنے بچے کے ختنے پر پارٹی نہیں کیا، دعوت نہ دی، کسی کو نہ کھلایا، اس لیے میں اس دعوت کا انکار کرتا ہوں۔ تو جس عمل کا ثبوت شریعت کے اندر نہ ملتا، صحابہ کرام اس سے بچتے تھے اور اسی دعوت میں شرکت نہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ کیا آج ہمارے یہاں بچوں کا ختنہ ہوتا ہے، ختنے کی پارٹیاں کی جاتی ہیں، مختلف پکوان مٹھائیوں کے اقسام کا انتظام کیا جاتا ہے، تحفے تحائف کا لین دین ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ کے بندے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صحابہ کی طرح اپنے اندر اتباع رسول کا شوق اور جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے اور آپ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے بندے، آپ سب اپنی عورتوں کو اللہ کی مسجد میں جانے سے نہ روکیں۔ قال لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ آپ سب اپنی عورتوں کو اللہ کی مسجد میں جانے سے نہ روکیں۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں عورتوں کو اللہ کی مسجد میں جانے سے روکوں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے بندے، میں تمہارے سامنے حدیث رسول پیش کر رہا ہوں، میں تمہیں نبی کا فرمان سنا رہا ہوں اور تمہیں مذاق لگ رہا ہے، تم نے اللہ کے نبی کی سنت کی خلاف ورزی کرنے کی قسم کھائی ہے، جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اور اس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک لمبے زمانے تک اپنے بیٹے بلال سے بات نہیں کیا، جبکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے بندے باپ اپنے بیٹے سے کتنے محبت کرتا ہے، اپنی بیٹے کی خوشیوں کے لیے، اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے، کتنی محنت اور مشقت کرتا ہے، باوجود ہے کہ بیٹے نے حدیث رسول کی ایک مخالفت کی، عبداللہ بن عمر نے ایک لمبے زمانے تک اپنے بیٹے سے بات نہیں کیا۔ ہمیں اپنے بچوں پر نگاہیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کی گلی سے گزر رہے تھے، چند دن پہلے
عباس رضی اللہ عنہ کے گھر پہ کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور عباس رضی اللہ عنہ نے ان مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے چند کبوتر لا کر کے اپنے گھر کے چھت پر ذبح کیا تھا اور مہمانوں کی مہمان نوازی کی تھی۔ کبوتر کے خون کے لترے ان کے گھر کے چھت پر خشک ہو گئے تھے۔ اچانک بارش ہونے لگی اور بارش کے قطرات کے ساتھ وہ خون کے لترے چھت کے پرنالے سے نیچے گرنے لگے۔ جیسے عمر بن خطاب گزرے کہ ان کے کپڑے پر چند قطرات گر گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد گئے اور ان کپڑوں کو دھولا۔ کپڑے دھول کر کے آپ نے حکم دیا کہ جاؤ دیکھو عباس رضی اللہ عنہ کے چھت کے پرنالے سے گندا پانی گر رہا ہے، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس پرنالے کو توڑ ڈالو۔ اور اس طریقے سے عباس رضی اللہ عنہ کے چھت کے پرنالے توڑ دیے گئے۔ جب یہ بات عباس رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو آپ ناراض ہوئے، گئے اور کہنے لگے اے امیر المؤمنین، آپ نے میرا پرنالہ توڑوا دیا، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ نے جس پرنالے کو توڑوایا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے اندر عجیب کیفیت محسوس کرنے لگے اور کہنے لگے اے عباس، تم میرے ساتھ چلو اور میرے کندھے پر پیر رکھ کر اس پرنالے کو تیار کرو جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ میرے کندھے پر چڑھ کر اس پرنالے کو پھر سے بناؤ۔ تو صحابہ کرام کے دل میں نبی کی محبت تھی، نبی کی سنت کی محبت تھی، صحابہ کرام کے دل میں اتباع رسول کا شوق اور جذبہ تھا جو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے تھے۔ نادانی میں یا خیالی کی بنیاد پر نبی کی سنت کی کسی سنت کی مخالفت ہو جاتی تو صحابہ کرام فوراً اپنے آپ پر افسوس کا اظہار کرتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت پیدا کریں، اپنے اندر اتباع رسول کا شوق اور جذبہ پیدا کریں اللہ کے بندے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، آپ حالت نماز میں تھے۔ آپ نے حالت نماز میں ہی اپنے جوتے نکال دیے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جوتے کی حالت میں نماز پڑھا رہے تھے اور جوتے کی حالت میں نماز پڑھاتے تھے کہ آپ نے اچانک حالت نماز میں ہی اپنے جوتے باہر نکال دیے اور نکال کر بائیں جانب رکھ دیے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام نے بھی فوراً اپنے اپنے جوتے نکال دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا ما حملکم علی القاء نعالکم، اے اللہ کے بندے، تمہیں کس چیز نے اپنے جوتے نکالنے پر مجبور کیا ہے؟ کس وجہ سے تم نے اپنے حالت نماز میں ہی تم نے جوتے باہر نکالے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا رأیناک القیت نعلیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے حالت نماز میں ہی اپنے جوتے باہر نکالے۔ فالقینا لعاننا، تو آپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول ہم لوگوں نے بھی اپنے جوتے حالت نماز میں ہی باہر نکال لیے۔ تو اللہ کے رسول کہنے لگے میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نے حالت نماز میں ہی اپنے جوتے باہر نکال دیا۔ تم جب مسجد آؤ تو اپنے جوتے کو ایک بار چیک کر لیا کرو، اگر اس کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے تو اسے صاف کر لو۔ اللہ کے بندے دیکھیے صحابہ کرام کے دل میں نبی کی محبت، نبی کی سنت کی محبت کیسی تھی
کہ صحابہ کرام نے حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے نکالتے دیکھا تو دیکھ کر فوراً حالت نماز میں بھی صحابہ کرام اپنے جوتے باہر نکال دیے. تو صحابہ کرام کے دل میں نبی کی محبت تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت تھی, اور صحابہ کرام کے دل میں اتباع رسول کا شوق اور جذبہ تھا جو کبھی کسی قیمت پر اسے کھونا نہیں چاہتے تھے. اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شراب کی حرمت سے پہلے میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. شراب کا دور چل رہا تھا. جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیج کر لوگوں میں اعلان کرایا. منادی آ کر اعلان کرنے لگا, اے لوگو, شراب کی حرمت نازل ہو گئی, شراب پینا بند کرو, آج سے شراب پینا پلانا بند, شراب کی خرید و فروخت بھی بند, شراب کی حرمت نازل ہو گئی. صحابہ کرام نے سنا. کچھ صحابہ کرام نے کہا ایسا کرتے ہیں. کچھ صحابہ کرام تو فوراً شراب کے مٹکے گرانے لگے اور اسی وقت یہ عزم کر دیا کہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہ پیوں گا, نہ ہم شراب چھوئیں گے. کچھ صحابہ کرام نے عزم کر لیا. کچھ صحابہ کرام اپنے شراب کے جو مٹکے تھے اسے گرانے لگے. کچھ صحابہ کرام کہنے لگے پہلے اس خبر کی تصدیق کی جائے, اس کے بعد ہم اپنے شراب کے مٹکے پھوڑیں گے. کچھ صحابہ کرام نے کہا نہیں, پہلے پھوڑ لیتے ہیں, پہلے ہم اپنے شراب کے مٹکے پھوڑ دیں, سارے شراب گرا ڈالیں, بعد میں اس خبر کی تحقیق کریں گے. شراب تو ہم پھر سے تیار کر سکتے ہیں, لیکن نبی کے حکم کی مخالفت ہو جائے اس کا کیا. تو صحابہ کرام کے دل میں اس قدر نبی کی سنت سے محبت, نبی سے محبت تھی, اور ہمیشہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے پیاسے ہوتے تھے, جو کبھی بھی کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے تھے اللہ کے بندے. اسی وقت صحابہ کرام نے شراب کے مٹکے گرا دیے اور پورے مدینے میں شراب کو بہا دیا. اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے حجر اسود کو بوسہ لینے کے تعلق سے سوال کیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا, نبی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حجر اسود کو بوسہ لینا چاہیے. اس آدمی نے کہا کہ اگر ہم حجر اسود سے دور ہوں تو کیسے کریں گے, کیسے بوسہ لیں گے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تم اپنا اگر مگر یمن میں رکھو, کیونکہ حدیث رسول میں اگر مگر نہیں چلتا. تو صحابہ کرام کے دل میں دیکھیے نبی کی سنت سے کتنی محبت تھی. اس قدر صحابہ کرام کے اندر اتباع رسول کا شوق اور جذبہ تھا کہ اس آدمی نے کہا کہ اگر ہم حجر اسود سے دور رہیں تو کیسی حجر اسود کو بوسہ لیں گے. اگر کا استعمال کیا. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم اگر مگر اپنے یمن میں رکھو, حدیث رسول میں اگر مگر نہیں چلتا. یہ بھائی عبداللہ بن مسعود ہیں جن کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر چڑھے, دیکھا چند لوگ سائیڈ میں کھڑے ہیں, کچھ پیچھے کھڑے ہیں. تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, اور اس طریقے سے صحابہ کرام بیٹھنے لگے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کے دروازے پر تھے, آپ وہیں بیٹھ گئے کیونکہ نبی کا حکم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. اور آپ کے کہنے کا مطلب تھا جو مسجد کے اندر لوگ کھڑے تھے وہ بیٹھ جائیں, جو سائیڈ میں کھڑے تھے وہ بیٹھ جائیں. نبی کا حکم ہوا. عبداللہ بن مسعود مسجد کے دروازے پہ تھے, وہیں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر عبداللہ بن مسعود اتنا دور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کہا تعال یا عبداللہ, اے عبداللہ اندر آؤ, اور آپ نے اندر بلایا. صحابہ کرام کے دل میں نبی کی کس قدر محبت تھی, نبی کی سنت کی محبت تھی کہ آپ اللہ کے رسول کے حکم کو سنتے ہی فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے, فوراً اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے تھے, اور کسی بھی قیمت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کو چھوڑتے نہیں تھے.
ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیاسے ہوتے تھے. اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ بیت المقدس کے جانب تقریباً 16 یا 17 مہینے رک کر کے نماز پڑھا. یہودی جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طنز کستے تھے, کہتے تھے یہ دیکھو محمد کو, یہ آج دیکھ لو اسے کہ ہمارے قبلے کی پیروی کرتا ہے اور ہمارے دین کا انکار کرتا ہے. طنز بھی کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہو جائے. بہرکیف جب اللہ رب العالمین کے جانب سے قبلہ تحویل کا حکم ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکوع میں تھے اور رکوع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ چینج کر لیا. صحابہ کرام نے دیکھا تو حالت نماز اور رکوع کی حالت میں ہی صحابہ کرام نے بھی اپنا قبلہ چینج کر لیا. اس قدر صحابہ کرام کے دل میں نبی سے محبت تھی. جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا دیکھتے صحابہ کرام فوراً اس سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے بندے, اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, اللہ کے رسول ان قتلت فأین انا, اللہ کے رسول اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ اللہ کے رسول نے کہا جنت میں. اتنا کہنا تھا کہ وہ صحابی رسول میدان جنگ میں کود پڑے, جنگ کرتے رہے, لڑتے رہے, یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اللہ کے بندے, تو اللہ کے رسول کے زبان سے صحابہ کرام جو کچھ سنتے فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے بندے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کا بہت سارے فوائد ہیں. اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے, اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کامیاب بتایا. اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی کامیابی کی ضمانت دیا ہے جو لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جن کے دل میں اتباع رسول کا شوق اور جذبہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ نے کامیابی کی ضمانت دیا. جیسے کہ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو لوگ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف, اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتے ہیں, اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہی لوگ کامیاب ہیں. اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے, انہی لوگوں کے لیے اصل کامیابی ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے بندے, جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں, من چاہی من مانی زندگی گزارنے سے پرہیز کرتے ہیں, ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ رب العالمین پورا اجر دے گا. جیسا کہ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا, اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے, اللہ رب العالمین کے رسول کی اطاعت کرو گے, تو اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا. تمہارے اعمال میں ذرا برابر بھی اللہ رب العالمین کمی نہیں کرے گا. اگر ہم سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں, اپنے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین ہمارے ہر عمل کا ثواب پورا دے گا. اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اطاعت کرو, اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا.
اور تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے گا۔ اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ایسے لوگوں کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، نبی کی سنت سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ جیسا کہ اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى، کہ میری امت میں سے، یا کہہ لے میری ہر امتی، اللہ کے رسول نے کہا میری ہر امتی جنت میں داخل ہوں گے، میرے امتی کے ہر فرد جنت میں داخل ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام نے کہا قیل ومن ابى، کون ہے اللہ کے رسول، کون ہے جو آپ کا انکار کرے، آپ کی بات کو ٹھکرائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی، میرے سنت کے مطابق زندگی گزارا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری سنت کے مطابق عمل نہ کیا، میرے طریقے کو نہ اپنایا، سنت نبویہ کو چھوڑا، منمانی منچائی زندگی گزارا، گویا کہ اس نے میرا انکار کیا۔ تو اللہ کے بندے، اطاعت رسول کے بہت سارے فوائد، ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک زندہ رہیں اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کی اطاعت کو بھی لازم پکڑے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین تو ہم سبوں کے دل میں نبی کی محبت کو پیدا کر۔ اے اللہ تو ہم سبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے کہیں سے کوئی صبر عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کو، اے اللہ دشمنان اسلام کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، اے اللہ شیاطین وسوسے اور فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس دنیا کے اندر ہم سبوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔